علیکم سامعین و طلباء، آج ہمارا موضوع غزلیات غالب جو شہر آفاق شاعر گزرے ہیں۔ پہلے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کی حالات زندگی کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کریں، اور اس کے بعد کچھ چند غزلیں ان کی اور ان کی تصریحات۔ مرزا اسد اللہ خان غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کو کون نہیں جانتا؟ یہ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا جو اصلی نام ہے وہ مرزا اسد اللہ خان بیگ خان غالب، کیونکہ یہ عبداللہ بیگ کے بیٹے تھے۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا عبداللہ بیگ۔ یہ ایرانی نسل تھے، ایران سے آئے ہوئے تھے۔ مغلیہ دور میں، جب مغلیہ دور کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور یہاں آخری سلطنت دلی کے گردنواں میں رہی تھی، اس وقت مغلیہ دور کے آخری بادشاہ ظفر جس کا نام ہے، وہ خود بھی شاعر تھے۔ اس دور میں غالب پیدا ہوئے ہیں، اس دور کے ہیں غالب، 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کی پرورش، ان کے والد جو تھے عبداللہ بیگ، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی پرورش ان کے چاچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ بہرحال رفتہ رفتہ یتیمی کا دور تھا، ان کو بہت ساری مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کوئی مستقل استاد نہیں ہے۔ عبدالصمد ایرانی کو اپنا استاد کہتے ہیں یہ، لیکن غالب کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن وقت بہت کم ہے۔ غالب کا شمار دنیا کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ غالب نے سب سے پہلے اپنا جو تخلص اختیار کیا تھا وہ اسد تھا، اور بعد میں غالب اختیار کیا۔ مرزا نوشہ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے القاب دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے: عماد الملک، دبیر الملک، ان کے القاب ہیں۔ مرزا غالب کو اردو زبان کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے، غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کو اردو زبان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب کے کلام میں سب سے زیادہ شوخی پائی جاتی ہے، تصوف پایا جاتا ہے۔ مرزا بڑے شیخی قسم کے انسان تھے، ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ شیخی تھی۔ مرزا غالب نے اپنی یادگار کتابیں جو چھوڑی ہیں، وہ ایک ہے دستمبو، جو دلی کے حالات بیان کرتی ہے۔ ان کے خطوط کے 2 مجموعے ہیں۔ ان میں سے ایک عود ہندی، دوسرا مجموعہ ہے ان کی خطوط کا اردو معلیٰ۔ ان نے جو خطوط لکھے ہیں اردو نثر کے اندر، انہوں نے ایک نئی جلت
ایک جلا بخشی اور ایک نئی راہ اردو نثر کے اندر کھولی سادہ اور سلیس زبان میں. یہ پہلے فارسی میں شاعری کرتے تھے اور فارسی کہ ان کا جو دیوان غالب ان کی غزلوں کی کتاب ہے اور ان کی ایک بہت بڑی ڈکشنری ہے اردو کی، برہان قاطع قاطع برہان. دیوان غالب میں ان کی فارسی اور اردو کی دونوں مجموعے شامل ہیں. ان کے سب سے زیادہ غزلیات اور انہوں نے بہت سارے قصائد بھی لکھے ہیں. غالب نے اردو کو جو نئی جہت دی ہے شاید کہ کسی ایسے کوئی اور شاعر ہو جس نے اتنا زیادہ اردو کو پروان چڑھایا ہو. غالب پہلے مشکل پسندی سے کام لیا کرتے تھے، لیکن ان کے اشعار جو پہلے فارسی کے ہیں سمجھنے بہت مشکل ہیں، بامحاورہ ہیں، فارسی کے مشکل الفاظ ہیں ان میں، اور بعد میں انہوں نے اردو میں لکھنا اختیار کیا. اردو کی شاعری بھی ان کی اس میں بڑا فلسفہ ہے، تصوف بھی ہے، عشق کا رنگ بھی ہے، اور اردو کو پرہان چڑھانے کے بھی اس میں باتیں ملتی ہیں، تشبیہات ہیں، فلسفہ بھی ہے. یہ اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں. ان کی شوخی ان کی شاعری سے بھی ظاہر ہوتی ہے. غالب نے نثر و نظم دونوں کو پروان چڑھایا ہے، اور اردو کا بہترین ستارہ کسی نے خوب کہا ہے کہ مغلیہ دور نے ہمیں 3 چیزیں دی. ایک غالب دیا، اور ہمیں تاج محل اور جامع مسجد دہلی دی. یہ 3 چیزیں ہمیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں، یہ ملی ہیں ان کے ذریعے سے مغلیہ دور میں. اور غالب کا انتقال 1869 میں ہوا. غالب نے پوری عمر مکان نہیں بنایا ہے. ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے مکان ایسا ہے جہاں میں رہتا ہوں، بارش ایک دن پڑتی ہے اور چھت 7 دن ٹپکتی ہے. غالب کے اندر بہت ساری شوخی اور مزاج تھا اس کا. ان کی خطوط پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی سے بات چیت کر رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ غالب سامنے ہیں. ان کی خطوط جو ہیں انہوں نے اردو نثر میں بہت زیادہ ترقی دی ہے اور پروان چڑھایا ہے اس کو. غالب کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں، ایک مشہور ترین شاعر ہیں، اور آخرکار 1869 عیسوی میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے. غالب نے اردو زبان کو بہت زیادہ فیض دیا.